تو ساتھ ہی اپوزیشن کا اعتراض نیب پہ، گورنمنٹ کا بھی اب اعتراض نیب پر. جو شوکت ترین صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا، ذرا میں وہ سنواتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. نیب کی طرف سے اس کی وضاحت اور تردید ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کہ کہتے ہیں جی بیوروکریسی کو وہ کام نہیں کرنے دیتے، یہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں. ذرا سنوائیے گا. کیا اس قانون میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے نیب کے؟ سر کرنا ہے اس کا کرنا انشاءاللہ ہوگا. آپ دیکھیں گے چند ہفتوں میں اس کے اوپر پیش رفت ہوگی. یہ تو ایسا ہے کہ جس طریقے سے اب کوئی ایسا آ جاتا ہے ایشو جس میں دو رائے ہوں تو اس کے اوپر وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. they sit on the edge. بالکل نہیں کام کر رہے بیکاز ڈر رہے ہیں. چوئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر رہے ہیں لوگ، بیوروکریٹس کام نہیں کر رہے. آج تو رنگ روڈ والے پھر وہ اریسٹ بھی ہو گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نیب نے بھی تردید کی ہے. نیب نے کہا ہے کہ بھئی ایسا ہرگز نہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بٹ اپوزیشن بھی، حکومت بھی، وزیر بھی اور مخالف بھی اور حمایتی بھی سبھی کہتے ہیں کہ جی یہ کام اس لیے نہیں چل پا. اصل سے معاشرہ جب کرپشن میں کرپشن کے دلدل میں دھنس جائے اور جہاں لوگوں کا خیال ہو کہ کرپشن کے بغیر ہم مر جائیں گے اور اگلی وقت کی روٹی نہیں پوری ہوگی ہماری، یعنی ایک تصور بنا کے اس پر کام اور عمل پیرا ہے. nobody wants to get rid of corruption. بدعنوانی، رشوتستانی، لوٹ مار، چوری، ڈاکہ، یہ ایک رواج پا گیا ہوا یہاں. نیب کیا کرے اور باقی کیا کرے، nobody wants it. لیکن عمران خان جو ہے وہ ان کا ایک قوم سے وعدہ ہے کہ میں یعنی چوروں ڈاکوں کے گلے میں رسا بھی ڈالوں گا اور ریکوری بھی کراؤں گا. تو یہ اس سے نہیں بھاگ رہے. ہاں یہ کیا آپ یہ کہ جو کوسلا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہاں ان کے وزیر ہوں یا سابق گورنمنٹ کے لوگ ہوں کہ جی نیب جو ہے نا وہ کام نہیں کر. وہ بھائی جس نے سیدھا کام کرنا ہے اس کو نیب کیا کہتی ہے؟ آپ یہاں آگے عادل عباسی صاحب اپنا کام کرے تو what difference does it make to نیب اور ایف آئی اے اور اینی باڈی؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اس ملک میں چاہتا ہی نہیں کہ لوٹ مار کے جو دلدادہ ہیں ان کے گلے میں رسا ڈالا جائے، ان کو پکڑ کے ان سے پیسہ ریکور جائے. یہ it has become convenient. لیکن اب ان کی اگر گورنمنٹ ہی نہیں چل رہی، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کون سی نہیں چل رہی؟ وہ کہہ رہے وزیر خزانہ سے انہوں نے قوانین میں ترامیم ہو سکتی ہے. دیا تھا سر اس یہ کی تو آج وزیر اعظم پاکستان سے 2-3 گھنٹے پہلے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا شوکت ترین has made the difference. انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں اکانومی کی بہتر ڈائریکشن میں ہم نے تو اور نمبر 2 اور نمبر صابر صاحب میں گل صاحب ذرا یہ بتائیں، آپ کی حکومت نیب قوانین کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے بیوروکریسی؟ اس کی میں آپ کو اس کا میں دیتا ہوں جواب دیتا ہوں. چودھری صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں پھر ہم جب ڈالتے ہیں وہ فار ایگزامپل الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا. میں کہ آپ کو ایگزامپل سناتا ہوں کہ کس طریقے سے ادارے کئی دفعہ ٹربلز کھڑی کرتے ہیں. اس وقت کے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں ووٹ ڈالے گا اس کے پاس مشین ریڈیبل پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے اور نائکاپ بھی ہونا چاہیے. نائکاپ مین شناختی کارڈ پاکستان کا. اب آپ میں جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ شناختی کارڈ کے ساتھ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی مین جو دبئی میں رہتا ہے، سعودی عرب میں مزدوری کرتا ہے، واپس آئے یا ووٹ ڈالنا ہے تو نائکاپ بھی دکھائے اور پاسپورٹ بھی دکھائے. اب اس میں بڑی سمارٹلی جو پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا. کیسے؟ وہ جو زیادہ دیر وہاں لوگ رہتے ہیں ان کے پاس ان ملکوں کے پاسپورٹ ہیں اور نائکاپ ہے. تو نائکاپ اور پاسپورٹ دونوں کٹھے کر دیے. نہ پاکستان کا پاسپورٹ ہو، نائکاپ ہے صرف، شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ نہیں ہے. تو ایسی اینڈ پاسپورٹ لکھ دو تاکہ وہ ووٹ ہی نہ ڈال سکے. ووٹ ڈالیں گے تو پی ٹی آئی کو ملے گا. تو انہوں نے وہ دودھ میں مینگنے ڈال دی. اب جو نیب میں بھی ہے، ایک بندہ پولیٹیشین ہے یا ایک بندہ بیوروکریٹ ہے، وہ ایک ڈیسیجن لیتا ہے. فار ایگزامپل وہ ایک زمین ہے جو ہاسپٹل اسکول کی زمین ہے لیکن اسکول بن گیا ہے، وہ زمین کو کالج کے لیے دے دیتا ہے لڑکیوں کے، اور اس پر اگر کل کو اس کو یا کوئی اور وہاں لاری اڈے کے لیے دے دیتا ہے، وہ بڈ ہو کے شفاف طریقے سے. اس پر نیب کا جو اثرات ہے اس سے بہت سارے سرکاری افسران سائن نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں لیکن جب وہ پیسہ بناتا ہے وہ ترامیم کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے یہ بہت بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہوگی. ناٹ نیب قوانین میں آپ کہہ دیں ہم نہیں کر رہے، آپ کہہ دیں ہم نہیں. میں نے دوبارہ کہا نا، اس سے یہ چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی میں کہہ دوں گا کر رہے ہیں، میں کہہ دوں گا نہیں، کیونکہ اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت بڑے ہوں گے.
ہم نیب میں ان چیزوں کو ہم ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک بیوروکریٹ ہے, اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے, اثاثے اس نے بنائے ہوئے ہیں 1.5 ارب کے, بالکل نیب کو اسے پکڑنا چاہیے. بٹ وہ تو asset beyond means ہے, نیب کا قانون کہتا ہے نا وہ تو پکڑنا چاہیے. لیکن asset beyond means والا بھی رونا شروع ہو جائے کہ جی میں جواب نہیں دوں گا, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, پولیٹیشین ہو. زیادہ تر اس بات سے میں چودھری صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو لوٹتے ہیں وہی بیچارے بنتے ہیں اس ملک میں, یہ مصیبت ہے. لیکن اگر کہیں کوئی لکونہ ہے, اگر کہیں کوئی ہونا چاہیے کہ ایک کام کرنے والا بندہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ کل کو نیب اسے پکڑ لے گی, تو وہاں ہمیں ری لک کرنا چاہیے. لیکن وہ جو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں, جو چودھری صاحب جن کی بات کر رہے ہیں, میں وہاں چودھری صاحب کے بالکل ساتھ ہوں کہ وہاں کوئی چینج نہیں ہوگی انشاءاللہ, نہ کریں گے. ان کے گلے میں رسا ڈالنا چاہیے. اور وہ جو اتنے بیچارے بنے ہوئے اس لیے بنے ہوئے. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر ان ادر ورڈز یہ ایڈمیشن ہے نا کہ اس کا مطلب شاید آپ کے نزدیک نیب ان لوگوں پہ بھی ہاتھ ڈال رہا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ نیب کی کسی سے دشمنی ہے. دوبارہ سمجھے, نہیں وہ میں نے چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ دیکھی لاہور کے ایک شخص کی, اور میں نے پھر اس سے بات بھی کی. اسے کہا پولیس قوانین میں تبدیلی کریں. ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا, میں نے اسے ہاسپٹل چھوڑا, مجھے 3 دن تک پولیس نے بٹھائے رکھا انویسٹیگیشن کی, کیونکہ وہ شخص مر گیا. بعد میں سی سی ٹی وی اور دوسری چیزوں سے پتا چلا کہ میں نے تو صرف ایک راہی کو اٹھا کے ہاسپٹل پہنچایا. اب کیا اس قانون میں چینج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو قاتل ہوگا اس کو بھی چھوڑ دیں گے ہم. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جب قوانین بنتے ہیں, اب 1890 میں برطانیہ میں قانون تھا کہ جو شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو مرنے کی کوشش کرے گا اور کامیاب نہیں ہوگا اس کو ضرور مارے گی اسٹیٹ, اس کو سزائے موت دے دے گی. یہ ریشنل نہیں تھا, ایونچولی چینج ہوا. تو نیب کے قانون کے اندر بھی کچھ ارریشنلٹی ضرور ہوں گی, دنیا کے ہر قانون میں ہوتی ہے, ان کو ٹھیک کر دیں اور باقی چلنے دیں. جو رسا ڈالنا وہ بالکل چلنا چاہیے. میں بتاتا ہوں 1300 ارب روپیہ تو ابھی تک پھنسا ہوا ہے نا ریفرنسز میں, 1300 ارب. تو پھر یہ پاکستان کا جو خزانہ لوٹا گیا ہے اور ریفرنسز داخل ہوئے ہیں سر, تو اب یہ پاکستان دے لوگ کی معلومات. اچھا ایک آپ کا ایک بات, ایک سینسٹیو بات اس کی میں کریکشن کر دوں. آپ کا وہاں چلی گئی ہے جہاں اپوزیشن پہلے کہتی تھی اور حکومت اس کو ڈینائی کرتی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ حکومتی وزراء یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نیب کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے, اور سب سے اہم وزیر اعظم کے بعد وزیر خزانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب قوانین امینڈمنٹ. بھائی صاحب ایک ضروری چیز ہے, آپ کا ٹکر چل رہا ہے, میں نے دیکھا غلط چل رہا ہے. وہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سیاستدانوں کا ایٹ لارج فوج کیوں سلوٹ نہیں کرے گی. وہ ایسے چل رہا ہے جیسے سیاستدانوں جو کسی حکومتی عہدے پہ ہوگا, جیسے وزیر اعظم ہیں, صدر ہیں, جن کا کوئی آئینی ہوتا ہے, ان کو تو سلوٹ کریں گی. اب اوتھے میرے چاچے دا پتر کوئی پولیٹیشین ہے جڑا الیکشن لڑ رہا ہے, اس کو نہیں کریں گی. تو یہ کریکشن کر لیں کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ آئین کے اندر ہے, جہاں آئین کے اندر انہوں نے سلوٹ کرنا وہاں وہ کریں گی. وہ جیسے پنجاب پولیس سے مریم صاحبہ سلوٹ کرواتی تھی اس طریقے سے فوج سلوٹ. جو گل صاحب ابھی بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے صاحب نے کہہ دیا نا کہ میری بھی یہ خواہش ہے, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے کہ جو لوگ فیئر طریقے سے کام کر رہے ہیں, لیکن انہیں نہ چھوڑا جائے جو کرپٹ. لیکن ایک منٹ چوائس صاحب, مجھے 1 منٹ تو دے دیں. یہ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بننے سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا کہ نیب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ملک کا یہ حال ہوا ہوتا ہے. اب وہ وزیر خزانہ بنے, پھر انہوں نے کہا اور اب دوبارہ یہ بیان دیا ہے there must be something behind. وہ میرا خیال ہے کچھ ہو رہا ہے. گل صاحب ابھی اس کو اون نہیں کر پا رہے کہ وہ کس حد تک ترمیم ہونی ہے, کیا ہونا ہے. میں نے تو آپ کو اون کر دیا, بتا دیا. گل صاحب اور ان کی گورنمنٹ کو لوگ جو ہے نا یہ پکڑیں گے کہ تم لوگ تو آئے تھے لوٹ مار پکڑنے, تم لوگ آئے تھے. تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایف آئی اے تنگ کر رہی ہے اور ترین صاحب کو ریلیف ملی ہے. ترین صاحب کا کیا ہو رہا ہے ایک بریک کے بعد؟ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی.